لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه ياسين على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع المظفر أبي شبير شباب تاسير الله وسكر أنزاي بدين يشتاق المكين شجاع المكين ناصر المكين ناصر الرحيم ولي الدين الولي الولي سيد الرقيب الرقيب الحاكم الرقيب الذي هو قادر على الحاضر والغيب ورب القائم والشعاب والساقي ولذب التعليم والابتداء لكل مطالب ومطلوب كل تعليم مالك كل غالي ولي من التعليم مولانا مولانا ثقلين جد الحسن والحسين اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنجين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الكريم قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات الله تاکہ انسان اس کتاب کو پڑھتا رہے اور اس کتاب سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتا رہے. اور قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے، مگر کس کو ہدایت کرتی ہے؟ قرآن نے کہا ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہادی ہے، متقین کے لیے ہدایت کرنے والی ہے. تو اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی جو ہدایت کرنے والی ہے. اچھا، صرف کتاب ہی اللہ نے نازل نہیں فرمائی کہ یہ ہدایت کرے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت کرتے رہے. اور پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ دیکھو، جہاں یہ ائمہ اور اہل بیت اور نبی ہادی ہے، ہدایت کرنے والے ہیں، اور جہاں یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے، وہیں پر کعبہ محترم جو ہے وہ بھی ہدایت کرنے والا ہے. آپ کہیں گے کیسے کعبہ ہدایت کرنے والا ہے؟ بھائی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ جو کعبہ مکے کی زمین پر بنایا گیا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا انا اول بیت، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا، کہاں بنایا گیا؟ مکے میں. اس میں کوئی شک اور تردید نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اگر کوئی انسان کہے کہ یہ کام سب سے پہلے ہوا تو اس میں شک کی گنجائش ہے کہ پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اس کام کے لیے اللہ کہے کہ سب سے پہلے ہوا تو اس میں تو کوئی شک کوئی کر ہی نہیں سکتا. جس کا قرآن کے اوپر یقین ہوگا اور جس کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا وہ ضرور یقین کرے گا کہ ہاں، جب اللہ نے کہا اور قرآن نے کہا رسول اللہ کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تو اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کیا انا اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ پہلا گھر روئے زمین پر بنایا گیا جو لوگوں کے لیے مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، جو ہدی للعالمین بھی ہے اور مبارک للعالمین بھی ہے. بڑی توجہ، جو کعبہ بولتا رہے، اللہ نے کہا کہ ہدایت کرنے والا ہے، یہ ہادی ہے. بھائی قرآن کسی کو ہدایت ڈائریکٹ نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، مگر اللہ نے کہا یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، مگر کس کو؟ متقین کو ہدایت کرتا ہے. امام نبی یہ بول کر ہدایت کرتے ہیں یہ قرآن ناطق ہے اور یہ قرآن ثابت ہے. صلوات پڑھے محمد
نے دیکھا نہیں مگر ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے، غیب میں ہے دیکھا نہیں، جہنم غیب میں ہے دیکھا نہیں، جنات غیب میں ہے مگر دکھائی نہیں دیتے مگر یقین ہے، کوثر غیب ہے مگر یقین ہے کہ ہاں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے بتایا کہ جنت ہے تو ہم نے غیب کو مانا کہ ہاں جنت ہے، رسول نے کہا کوثر ہے تو ہم نے کوثر کو مانا مگر یہ غیب ہے، رسول نے کہا حوریں ہیں تو ہم نے حوروں کو مانا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا کہ بلے صراط ہے ہم نے مانا مگر دیکھا نہیں، غیب ہے۔ قرآن نے کہا متقی کون؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھے وہ متقی ہے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو، اور متقی وہ ہوتا ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھے۔ یہ تمام چیزیں غیب انسان مان رہا ہے، جنت کو مانتا ہے، کوثر کو مانتا ہے، حوروں کو مانتا ہے، غرمان کو مانتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ جو اللہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا اس اللہ کو بھی مانتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ایک ہاتھی کو غیب میں رکھا ہے تو کہتا وہ کیسے رکھ دیا؟ ایک سلامات پڑھے محمد یہ غیب کے اوپر ایمان، جو غیب کے اوپر ایمان رکھے گا وہ کیا ہے؟ وہ متقی۔ اچھا پھر ہم نے جیسے کہا کہ بھائی امام زمانہ غیب میں ہے، جو وارث قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو حامل قرآن ہے، کہا وہ غیب میں اتنی عمر طولانی کیسے، اور کیسے یہ اتنا لمبا سفر، اور کیسے جوان وہ آئیں گے، اور کیسے شباب کے عالم میں غیب سے ظاہر فرمائیں گے؟ یہ تمام باتیں لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا مان لیجیے ہم آپ کی بات ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا اللہ نے بتائیے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا یا نہیں رکھا؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے مسلمان کہ ہاں اللہ کا نبی عیسیٰ زندہ ہے اور چوتھے آسمان پر۔ ہم نے کہا اچھا چھوڑیے حضرت ادریس کے بارے میں بتائیے زندہ ہے یا نہیں، یا اور جو پیغمبر ہے 4 نبی وہ زندہ ہے یا نہیں؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ ہم نے کہا حضرت خضر کے بارے میں بتائیے وہ تو زمینی کے اوپر ہے، کیا زندہ ہے یا نہیں؟ کتنی عمر ہو گئی؟ وہ تو یہ جو آخری امام ہے یہ تو ان سے بہت بعد کے ہیں، اور حضرت خضر تو بہت پہلے کے ہیں۔ موسیٰ جیسے صاحب کتاب نبی کو پڑھایا، جو صاحب شریعت صاحب توریت کی کتاب نبی موسیٰ ان کو تعلیم دی کس نے؟ خضر نے۔ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ کہا وہ زندہ ہے۔ اچھا ہم نے کہا 12ویں امام ہمارے رہبر وہ زندہ ہے، کہا وہ کیسے زندہ؟ ہم نے کہا چھوڑیے نبیوں کو چھوڑیے اماموں کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کیا شیطان کے اوپر آپ کا یقین ہے یا نہیں؟ زندہ ہے یا نہیں؟ کہا ہاں وہ بھی زندہ ہے۔ ہم نے کہا اچھا شیطان کو مانتا ہے امام کو نہیں مانتا؟ سلام پڑھے محمد والے اب اس طرح سے کوئی بات ہو جائے مسجد کے لیے چلے راستے سے لوٹ کر آ گئے کہ شیطان نے بہکا دیا، بڑی توجہ، کس نے بہکایا؟ شیطان نے بہکا دیا۔ کسی کا ذرا سا آپس میں جھگڑا کسی سے ہوا اور شیطان نے لڑائی کرا دی۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی شیطان نے بھڑا دیا، شیطان نے واپس بٹا دیا، شیطان نے لڑا دیا، شیطان نے ماحول خراب کرا دیا بستی کا۔ اچھا اب دیکھیں کتنا کمزور عقیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر لڑائی ہو جائے تو شیطان نے لڑا دیا، مسجد کے دروازے سے لوٹ کر آ جائے تو کیا شیطان نے واپس بٹا دیا؟ اور ہم نے کہا کہ اگر امام ہدایت اور ہادی ہے تو کیا ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا اگر شیطان لڑا دے بھڑا دے واپس مسجد کے دروازے سے پلٹا دے تو یہ انسان ماننے کے لیے تیار ہے، اور چوراہوں پر کہتا ہے کہ شیطان نے لڑا دیا، بڑھا دیا، پلٹا دیا۔ اور اگر ہم کہتے کہیں کہ ہم ڈوب رہے تھے، بھٹک رہے تھے، امام نے بچا دیا، تو کہتے ہیں امام نے کیسے بچا دیا؟ سلامات پڑھے محمد والے امام نے کیسے بچا دیا؟ تو بڑی توجہ، قرآن نے کہا ہدی للمتقین، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے متقی وہ ہے۔ اچھا بات آگے سے بڑھتے چلی گئی اور کہاں سے بات آ گئی، رٹا ہوا معاملہ ہوتا ہے، ایک طرف کو چلتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رٹی ہوئی مجلس سے ہم سے نہ کبھی پڑھی گئی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا پھر قرآن نے کہا کعبہ ہادی، کعبہ کیسے ہادی ہے معمول؟ اتنے لوگ کعبے میں جاتے ہیں، کعبے میں کسی کو جو ہدایت تو کی نہیں، بھائی دیواروں سے تار لگاتے ہیں، بوسے
دیتے ہیں، رخسار رکھ دیتے ہیں، مگر کعبے نے کسی سے نہیں کہا کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز گھر جانے کے بعد پڑھا کرنا اب حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ مگر معاملہ بڑا عجیب ہے۔ دیکھیے ایک جملہ کہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد، جو بیت اللہ کا طواف اور بیت اللہ کو چومنے کے بعد، بوسے دینے کے بعد، یعنی حج کرنے کے بعد بھی جو نہ بدل سکے اپنے آپ کو، یا جو بھی وہاں سے آنے کے بعد گناہوں سے اجتناب نہ کر سکے، وہ کہیں اس سے بڑے مرکز پر اور کہیں جا نہیں سکتے جو بدل جائے، اپنے آپ کو بدل لے۔ یا پھر لوگ کربلا جاتے ہیں، اگر کوئی امام حسین کے روضے کی زیارت کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہ بدل سکے تو اسے نبی یا امام بدلوانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ مرکز ہدایت ہے، جو کعبے کی زیارت کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہ بدل سکے، جو امام حسین اور حضرت عباس کے روضوں کی زیارت کرنے کے بعد بھی اپنے آپ میں چینجنگ نہ لا سکے، اور پھر بڑے شوق سے چوراہے پر بیٹھنے کے بعد کہے کہ ہم حاجی ہیں، ہم حج کر کے آئے، ہم زائر کربلا ہیں، اور زائر کربلا بھائی ہم گئے، زیارت کری، اور وہاں پر ہم نے ایسے زیارت کری، اتنا مجمع دیکھا، اتنا تبرک بٹتا ہوا دیکھا، وہاں لڑتے ہوئے تبرک میں نہیں دیکھا، اور سب کو ایک دوسرے سے کھاتے ہوئے دیکھا، پیار محبت سے چلتے ہوئے دیکھا، تبرک کو تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ وہاں دیکھنے کے بعد بھی جو یہاں آنے کے بعد تبرک میں جھگڑا کرنے لگے تو بڑی توجہ، اور جو یہاں آنے کے بعد بھی مجلس میں یہ کرنے لگے، تیری مجلس میری مجلس، تیرا ماتم میرا ماتم، تیرا امام باڑہ میرا امام باڑہ، تو اب سوچئے مجھے تبلیغ اور ہدایت جب امام کے در سے نہیں مل رہی ہے تو پھر کس کے دروازے سے ملے گی؟ صلوات اور بڑے محمد یہ مرکز ہدایت ہے۔ وہاں سے بھی اگر انسان اپنے آپ کو نہ بدل سکے جانے کے بعد تو کہاں سے بدلے گا؟ مگر ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے جو شریف بھی جاتا ہے، سب کی بات نہیں ہے، اور وہاں سے جب پلٹ بھی آتا ہے تب جو پہلے کا حال ہوتا ہے اس سے اور بڑھکاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تم ظاہر کربلا ہو گئے، اب تم حاجی بن گئے۔ نہیں عزیزو، اگر حج کیا ہے تو روایتوں میں ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ اور ظاہر کربلا جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کر لے تو اس کے لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ ایسے وہاں سے پلٹ کے رہتا ہے جیسے شکم مادر سے آیا ہو۔ ایک اور صلوات پڑھے اور پھر جب ہمارے سارے گناہ بخش دیے گئے اور پھر بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو اپنے بدل پا رہے ہیں اور ہماری کیفیت اور نوعیت اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تھوڑی سی چغر خوری کرتے تھے، اب اور بڑھ گئے۔ پہلے تھوڑی بہت ایک دوسرے نماز پڑھ بھی لیا کرتے تھے، مسجد میں جا کر اب تو ظاہر کربلا ہو گئے۔ بھائی بہت سے یہاں کی بات نہیں، میں نے اکثر جگہ پر دیکھا لوگ زیارت کربلا کر کے آ گئے۔ پہلے لوگ کہتے تھے بھائی مولانا صاحب پہلے تو نماز پڑھ بھی لیا کرتے تھے، مگر اب جب سے حاجی یا زیارت کربلا کی ہے انہوں نے اب تو مسجدیں دکھائی بھی نہیں دیتے۔ تو بس سوچئے یہ زیارت ہے یا یہ یوں کہو یہ طواف کعبہ ہے یا چکر کعبہ ہے؟ یہ کعبے کا چکر لگایا یا طواف کعبہ کیا؟ بھائی اگر انسان وہاں سے آنے کے بعد بھی اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کا گھر دور دیکھنے کے بعد اور اس کی زیارت کرنے کے بعد، تو سمجھ لیجئے اس نے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا بلکہ وہ چکر لگایا ہے، جو چکر لگا کر واپس آ گیا۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد ہدایت کرنے والا۔ اچھا کعبہ حاضی ہے معبود، تو یہ ہدایت کرتا کیسے؟ اس کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہدایت کرتے ہوئے، نہ کسی کان میں کہا، نہ ظاہر کہا کہ کچھ پر بھولیا بہت کرتا ہوں، پڑوسی کو ستاتا، جانے کے بعد پڑوسی کو مت ستانا، تو نے فلاں کی زمین غصب کر رکھی ہے اس کی زمین اسے واپس کر دینا۔ بھائی بڑی توجہ ہے۔ دیکھیے حرام جو ہے وہی نہیں ہے کہ جو مطلب مخلوق کر لیا جائے، کچھ بہت سی طریقے ہیں۔ حرام وہ بھی ہوتا ہے جو غلط طریقے سے کام کیا جائے، یعنی حرام کی دولت سے جس کھانے پر یا جس بسکٹوں کے اوپر یوں کہا جائے یا اور بہت سی چیزیں ان کے اوپر نیاز دلائی جائے تو وہ بھی حرام ہے۔
ایمان باڑا بنایا جائے تو وہ بھی ناجائز ہوگا. حرام کے پیسے سے اگر مجلس کرائی جائے تو وہ بھی حسین قبول نہیں کریں گے. بڑی توجہ، یہ کعبہ ہاتھی ہے تو یہ ہاتھی ہے تو ہدایت کرتا کیسے معمول ہے؟ بھائی دیکھیے کبھی کبھی ضرب سے مراد مضروف ہوتا ہے. جیسے بولا جاتا ہے بارش ہوئی اور جب بارش ہوئی تو پتنانے چلے کل ہے تو کیا کہا بچوں نے اور بڑوں نے؟ بھائی پتنانا بڑی تیز چل رہا ہے. بھائی یہ مسافرے کی مثال ہے، پتنانا بڑی تیز چل رہا ہے. بھائی پتنانا اگر چلا کرتا تو یہاں کا پتنانا کہیں اور پہنچتا، وہاں کا کہیں اور پہنچ جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے پتنانا نہیں چلتا، پتنانے میں پانی چلتا ہے. اچھا دیکھا جاتا ہے بھائی اسکولی کو گئے اور دیکھا جانے کے بعد ارے سڑک بہت چل رہی ہے. سڑک نہیں چلتی ہے، سڑک کے اوپر ٹریفک چلتا ہے. نہر کے قریب پہنچے دیکھا کہ نہر چل رہی ہے. نہیں، نہر نہیں چل رہی ہے، نہر میں پانی چل رہا ہے مگر بولا جاتا ہے نا زبان میں تو ضرب سے مراد مضروف ہوتا ہے، یعنی نہر نہیں چل رہی ہے، نہر میں پانی چل رہا ہے، پتھانا نہیں چل رہا ہے، پتھانے میں پانی چل رہا ہے، سڑک نہیں چل رہی ہے، سڑک کے اوپر ٹریفک چل رہا ہے. تو یہ ضرب سے مراد مضروف ہے. اللہ نے کہا کعبہ ہاتھی ہے. کعبہ کیسے ہاتھی؟ اللہ نے کہا دیکھو یہاں پر ضرب سے مراد مضروف ہے. جو کعبے میں پیدا ہوگا وہ ہاتھی کہلائے گا، جو اس گھر سے ظاہر ہوگا وہ مہدی کہلائے گا. ایک سلامات پڑھے اور آئمہ انبیاء یہ حدیث اور اللہ نے کہا یہ کعبہ قرآن حدیث. اور میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ نے کہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا. اور وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیا جب اپنے نفس کو. تو لہذا اگر حسین کے قریب جانا چاہتے ہو، تقرب حسین چاہتے ہو یا تقرب اللہ چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے زبان سے یا حسین یا حسین کہتے رہیں. بڑے مرتبہ ہے، بہت فضیلت ہے یا حسین کہنے کی، مگر معرفت کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، ریاکاری کے ساتھ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم یا حسین تو ہر دم کہتے رہیں اور مسجد میں آواز دیتی رہیں کہ اے میرے عزادارو، یا حسین کے عزادارو آؤ اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ حسین بھی دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ میرے عزادار کیسے عزادار ہیں جو میری مجھے آواز دیتے ہیں، صدائیں دیتے ہیں یا حسین لبیک یا حسین. اور اللہ جب مسجد میں اذان پہنچ دیتا ہے اور اذان ہوتی رہتی ہے، شبیداریاں ہوتی رہتی ہے اور لوگ ماتم کرتے رہے اور اب اذان ہوتی رہے. وقت ہے، گنجائش ہے، چلو مان لیا ابھی لوہا ہو رہا تھا، ابھی اذان ہوئے، مسجد میں نہ جا سکے، مگر اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ اذان ہو جائے، لوہا تمام ہو جائے، وقت نکل جائے، ہم جاگتے رہے، شبیداری ساری رات ہو اور اللہ کی عبادت 2 منٹ نہ کر سکے. ایک سلامات پڑھے محمد. بڑا ترجمہ ہوتا ہے مگر ایسی باتیں بھی اگر نہ کہی جائیں گی تو پھر ہوگا کیا. بہت ضروری ہے عزاداریوں میں، شبیداریوں میں جانے کا بڑا ثواب ہے، مگر ہوتا کیا ہے ساری رات لوگ جاگتے ہیں، مگر جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے. کوئی بستر کے کونے میں پڑا ہوتا ہے، کوئی چرپائی کے نیچے پڑا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ جگہ کی مجبوری ہوتی ہے بہت سی جگہ پر. اور انجمن والے ماتم کرنے کے بعد اور عزادار جاگنے کے بعد ہم تو تھک گئے، ماتم حسین کیا، ذکر حسین کیا، اب نیند کا غلبہ آ گیا، اذان ہو جائے، جاگتے رہے، اذان ہو گئی، ہم سو گئے. اب بتائیے ایک واجب کو چھوڑنا اور دوسری طرف مستحب کا انجام دینا کیسا رہے گا؟ ہر آدمی کہے گا یہ عقل کے خلاف ہے. ہاں مستحب انجام دو، عزاداری خوب کرو، مگر ہاں واجب کام مت چھوڑو. تب عزاداری ہے، تب حسین قبول کریں گے، تب اللہ قبول فرمائے گا. ایک اور صلوات پڑھ دو محمد. بات تو بڑی سخت ہو گئی، مگر ہاں اگر حقیقت ہے، اگر حقیقت نہ ہو تو مجھ سے فرمائیے گا، میں اپنی اصلاح کروں گا. بڑی گنجائش ہے، بڑے اللہ نے مرتبے رکھے عزاداروں کے. ہاں اگر عزاداری اور عزادار واقعی خلوص والا ہونا چاہیے، جس کو
کو امام حسین کہے کہ ہاں یہ ماتمدار ہے، یہ حسین کا آزادار ہے، جس کو لوگ ملنے کے بعد کہیں کہ یہ مسجدوں میں آتا ہے اور جب اذان ہوتی ہے یہ نماز ادا نہیں کرتا، آزاداری بھی کرتا ہے، شبیداری بھی کرتا ہے، ایسا نہ ہو خالی شبیداری ہو اور خدا کی عبادت نہ ہو۔ بھائی بڑی طرف باتیں ہیں مگر ہاں آزاداری کا آزاداروں کا مرتبہ اور امام حسین کی ظاہر کا مرتبہ اور سن لیجیے اس کے بعد یہ رحمت تمام پیغمبر اسلام نے اپنی زوجہ جو بھائی زوجہ تو کہا ہی جائے گا جب آگئی تو عائشہ سے فرمایا کہ جو میرے لال حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے 3 مقبول حجوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنے مقبول شدہ حج 3 جو زیارت حسین کے لیے جائے گا کربلا۔ زوجہ نے تعجب سے کہا 3 حجوں کا یا رسول اللہ مقبول جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قبول شدہ ہے۔ جب انہوں نے تعجب کیا پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 نہیں بلکہ 7 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا یا رسول اللہ 7 مقبول حجوں کا؟ کہا ہاں۔ جب انہوں نے اور تعجب کیا پیغمبر اسلام نے فرمایا 7 حج نہیں جو زیارت کربلا کے لیے امام حسین کی جائے گا اللہ اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بڑی توجہ کتنے 70 مقبول حجوں کا ثواب اللہ ظاہر امام حسین کو عطا فرماتا ہے اور پیغمبر کا یہ کہا ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے ظاہر امام حسین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے اپنے چاہنے والے کو دیکھا اور اسے فرمایا کیا تم ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہا مولا نہیں روز تو نہیں جا پاتا۔ کہا کہ ہفتے میں جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا میرا فقط دور پڑتا ہے، مسافت زیادہ ہے اس لیے میں ہفتے میں بھی نہیں جا پاتا۔ کیا سال میں کیا مہینے میں جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا۔ کہا سال میں جاتے ہو؟ کہا مولا سال میں بھی کبھی ایسا ہوتا نہیں جا پاتا، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہ جا سکو، وقت کی تنگی ہو یا مسافت دور ہے یا تمہارے پاس ذریعہ وہاں جانے کے لیے پیسہ نہ ہو یا سواری کا انتظام نہ ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم روز زیارت کربلا کرو، بڑی توجہ کیا کرو؟ روز زیارت کربلا، زیارت امام حسین روضے کی زیارت روز کرو۔ تو کہا مولا کیا کروں؟ کہا اگر تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، سواری کا انتظام نہ ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا تمہارا سفر دور کا ہو یا تمہارے ساتھ کوئی بھی مجبوری ہو اور تم چاہو کہ میں روز زیارت امام حسین کربلا کے روضے کی زیارت روز کروں تو کیسے کروں مولا؟ کہا امام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم یہ عمل کرتے رہنا، تمہیں اللہ روز زیارت کربلا کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کہا مولا کیا کروں؟ کہا اپنی سقف کے اوپر جایا کرنا، چھت کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد اور روزے کا سر اترنے کے بعد زور سے بلند آواز سے کہا کرو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ کے اوپر میرا سلام، تو اللہ تم کو زیارت کربلا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ توجہ فرمائیے گا زیارت کربلا جانے کے بعد ہی نہیں ہوتی، اگر خلوص ہو تو کربلا کی زیارت یہاں سے بھی اپنے مکان سے ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے واقعات ہیں، ایک شخص تھا اپنی جھوپڑی سے سلام کیا کرتا تھا اور کربلا کی سرزمین سے جواب آیا کرتا تھا۔ تو اگر نیت ٹھیک ہوگی، پیسہ ٹھیک ہوگا، تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی تو انسان سلام اپنے مکان سے کرے گا، جواب کربلا کے میدان سے آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے کربلا سلام اپنے مکان سے انسان کرے گا، جواب کربلا کے میدان سے حسین علیہ السلام۔ بس شرط کیا ہے؟ خلوص ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، تو حسین علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب ہے۔ اور اگر تقویٰ و پرہیزگاری نہ ہو اور شرائط جو اسلام نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے وہ نہ ہو تو اگر ہم کربلا بھی چلے جائیں تو وہاں جانے کے بعد اگر ذریعے امام حسین سے مل بیٹھ جائے تو یاد رکھیے حسین نے روزے سے جواب سلام نہیں آیا۔
کیا یزید کا لشکر کربلا کے میدان میں نہیں تھا؟ بہت سے افراد جو وہی تھے مگر حسین کی مارا نہیں تھی۔ یاد رکھیے یہ ایام آزاد گزر جائیں گے اور یہ مجلس یہ ماتم ہم نے کیا، پروردگار سب کا ماتم کی ادائیگی قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر صرف ہم ہی نہیں ہوتے، جنات روتے ہیں، ملائکہ روتے ہیں، انبیاء روتے ہیں، در و دیوار روتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اٹیلین کا ایک رائٹر جو اپنی کتاب میں اس نے قدیم حالات کو تحریر فرمایا، کتاب کا نام دا اینگلو سیکسن کرونیکل، وہ اس بک میں لکھتا ہے کہ اس سال میں سال کون سا؟ اس میں رومن نمبر میں لکھا DCL اور ایس اور B، یعنی ڈی جو ہے بچے جانتے ہیں، وہاں پڑھ لکھے حضرات تشریف فرمائے، D500 اور C100 اور L50 اور ایس 30 اور B5، یہ جو ہے امریکہ کے 685 ہجری میں اٹلی میں کیا ہوا؟ دیکھیے کربلا کے میدان میں حسین قتل ہوئے مگر پیغام کربلا پوری دنیا میں پہنچا۔ اس نے تحریر فرمایا اس سال میں there was Benoni in Italian کہ اس سال میں جو ہے آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کہاں پر؟ برطانیہ میں، اٹالین میں، تو کائے کی بارش ہوئی؟ خون کی بارش، کہاں سے؟ آسمان سے۔ اور لکھا کہ جو بریڈ وغیرہ تھی، روٹی وغیرہ تھی اور جو دودھ وغیرہ تھا، تو لکھا وہ کہ ورڈ ٹرن ٹو بلوڈ، وہ ساری چیزیں جو ہے خون میں تبدیل ہو گئی تھی، اتنی ریڈی ہوئی تاریخ اور یہی چھٹے امام علیہ السلام سے ہماری روایت ہے کہ جب امام حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا تو بعض روایتوں میں کہ 3 دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور بعض روایتوں میں 40 دن تک مسلسل آسمان سے خون برستا رہا۔ اللہ اکبر۔ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے مگر پیغام کربلا اور شہادت حسین میں آسمان ہر جگہ رویا۔ حضرت حسین کی شہادت کا پیغام جگہ جگہ پہنچا۔ حسین کی شہادت کی خبر میں جو آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ ہزاروں کا کتابوں میں ملتا ہے کہ مدینے کی عورتیں جب اپنے کپڑے اٹھاتے تھے تو خون چکر ہو جاتے تھے، اتنی خون کی بارش ہوتی تھی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خون کے دھبے در و دیوار کے اوپر نظر آتے تھے، زمین کے اوپر ایسا لگتا تھا جیسے خون کی بارش ہوئے۔ 40 دن تک ایسا مسلسل آسمان روتا رہا۔ آپ ذرا سوچیے جس حسین کے دھبے آسمان رویا ہو، زمین کو زلزلے آئے ہو، ارے اس حسین کے اوپر کتنی قیامت گزر گئے۔ حسین نے فرمایا انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایام اللہ کے آخری دن چل رہے ہیں۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ پروردگار نوازت و رحمت نازل فرمائے۔ جو ہمیں حسین میں بلند ہوتی ہے، بس مجھے ایک روایت پڑھی ہے اور اس کے بعد میں رحمت تمام ہو جائیں گی۔ یہ قافلہ اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ آ گیا اور کوفے سے شام آیا اور اب مومنٹ آیا کہ سجاد کو یزید نے بلایا اور بلانے کے بعد اب تم آزاد ہو، چاہے کہیں ہار ہو، چاہے اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ سید سجاد نے کہا یزید ارے میں کوئی جواب نہ دوں گا، پہلے اپنی ممی زینب سے میں بتا دوں۔ سید سجاد اپنی ممی زینب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا ممی ابا ارے ہمیں یزید نے آزاد کر دیا۔ سید سجاد سے جیسے جناب زینب نے سنا پلٹ کر کہا بیٹا سید
اور جانے کے بعد اسے کیا دے کہ پہلے ہم اپنے بھیا حسین کا ماتم کریں گے. ابھی تک میں اپنے بھائی پر دل کھول کر ماتم نہ کر سکی. عزادارو اجازت مل گئی, مکان خالی کرایا گیا, زینب نے بچے عذاب اٹھایا. عزادارو اب حسین کا ماتم ہو رہا ہے. عزادارو ہر ایک دن کی تڑپ تڑپ کے گریا کر رہی ہے. اب جو ہے وہ وقت آیا کہ نکاح ہوا سامان واپس آنے لگا. چادریں واپس آئے, جناب لیلا کی چادر آئی بڑھ کر جناب لیلا نے لے لی, کلثوم کی چادر آئے بڑھ کر جناب کلثوم نے لے لی. عزادارو ایک ایک بیوی کی چادر آتی رہے, ہر ایک بیوی چادر کو لیتی رہے, مگر عزادارو ایک چھوٹی سی چادر آئے جس کا لینے والا کوئی نہ تھا. زینب نے فرمایا ارے چادر لینے کے بعد زندان کا رک گیا اور آواز دی بیٹی سکینہ لو تمہاری چادر آ گئی. شکر اللہ. اس کے بعد شہدا کے سر آئے اور دروازے پر ایک شور بلند ہوا. جہاں مجلس ہو رہی تھی مکان کے دروازے کے اوپر کہ سیدانیوں آؤ استقبال کے لیے آگے بڑھو. کیوں؟ ارے شہدا کے سر آ رہے ہیں. کس کا سر آ رہا ہے؟ علی اکبر کا سر آیا. لیلا آگے بڑھی, اپنے لال کو سینے سے لگا لیا, ماتم کرنا شروع کیا. اے میرے لال, تیرے ماں کی دل میں حسرت رہ گئی, تیرے سر کے اوپر چہرہ نہ دیکھ سکی. عزادارو علی اکبر کا ماتم ہو گیا. اب اس کے بعد میرے مکان کے اوپر دروازے کے اوپر شور ہوگا کہ بیویوں استقبال کے لیے آؤ. کیا ہوا؟ اب کس کا سر آ رہا ہے؟ کسی نے کہا اب صدقائے حرم پردے کا محبت علمدار کربلا ابو الفضل عباس کا سر آ رہا ہے. بیویاں جمع ہو گئی, بڑھ کر حضرت عباس کے سر کو لے لیا. عزادارو جناب زینب نے اپنے بھیا کے رخساروں کو رکھ دیا اور آواز بلند کی, بھیا عباس تیرے بعد سر سے چادر چھینی گئی.